بیماری ہم سے یہ سب کچھ چھڑا لے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیماری کیوں بیمار ہیں ہم، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری غذا ٹھیک نہیں؟ کیا ہمارا ماحول ٹھیک نہیں؟ کیا ہماری عادتیں ٹھیک نہیں؟ کہاں کمی ہے؟ اور ہمیں چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے نبٹنے کے طریقے معلوم نہیں. بعض اوقات ہم خود بیمار نہیں ہوتے، پیرنٹس ہو جاتے ہیں یا بچے ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں آ سکتے. تو بچے بیمار ہیں تو وہ کیوں بیمار؟ کیا کھوج نہیں لگانا چاہیے؟ کیا بیماری ایک نارمل حالت ہے، ایکسیپشنل چیز ہے؟ ٹھیک ہے، سال میں ایک آدھ دفعہ ہر کوئی بیمار ہو جاتا ہے موسمی تبدیلی اور چیزوں کی وجہ سے، لیکن اوور آل پھر زندگی میں کسی بھی قسم کا سٹریس نہ لے سکنا تو ہم اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے. کون سا مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسباب بھی جانیں اور ان کا علاج بھی کریں. آپ کی صحت صرف آپ کی صحت نہیں، آپ کے پورے خاندان کی صحت ہے. آپ کی عبادت، آپ کی تعلیم حاصل کرنا یا سکھانا یا باقی سارے کام آپ کی صحت کے ساتھ وابستہ ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے. کھانے کا مزہ، پہننے کا مزہ، کسی سے میل ملاقات کا، ہر چیز کا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ آپ کی صحت کی حالت کیسی ہے. اور پھر اس ینگ ایج میں، عمر کے ساتھ ساتھ بڑھاپا بذات خود ہی ایک بیماری بن جاتا ہے، لیکن اگر اس عمر میں یہ حال ہے تو بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ ہم کیا کر پائیں گے؟ کیا ہم معذوری کی زندگی بسر کریں گے؟ کیا ہم دوسروں کے محتاج ہی رہیں گے، دوسروں پر ایک بوجھ بن کے جیئیں گے اور پھر لیٹ کے پڑھیں گے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین؟ نہ کچھ کیا، نہ کسی کو کچھ دیا، اور للہ رب العالمین کے دعوے کرنے لگے ہیں. اس لیے اپنے آپ پر ہم سب کو رحم کرنا چاہیے اور حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں، وہ کام کریں جو ہمیں کرنے چاہیے اگرچہ وہ مشکل ہو، نفس پہ بھاری ہو، کیونکہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. کوئی کچھ کہنا چاہے ورنہ میں آگے چلوں گی. جی آپ کچھ کہہ رہی؟ استاذہ، دو ایسی انسانی عادات بھی ہیں جو ماحول کو بھی آلودہ کرتی ہیں اور دوسروں کو بیمار بھی کرتی ہیں، ایک چھینکنا اور دوسرا جمائی لینا. تو چھینکنے کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ جب انسان چھینکتا ہے تو اس کے اندر سے 1,00,000 تقریباً جراثیم نکلتے ہیں. 1,00,000؟ جی تقریباً 1,00,000. تو اسی وجہ سے ہمیں چھینک کے بعد الحمدللہ کہنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم جب ہمارے اندر سے نکل آتے ہیں تو اس پہ پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھینک کے وقت طرز عمل تھا کہ وہ اپنی آواز بہت پست رکھتے تھے اور دوسرا کپڑا جو ہے وہ آگے رکھتے تھے. تو جبکہ ہمارا طرز عمل اس سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے کہ منہ کھلا ہوتا ہے اور وہ 1,00,000 جراثیم جو ہے وہ ہم دوسروں تک منتقل کر رہے ہوتے ہیں، ماحول کو بھی خراب اور آس پاس کے لوگوں کو بیمار کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جمائی کے بارے میں بھی ہے کہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو جب ہم ہاتھ نہیں رکھتے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتا ہے جو اس کی گندی ہوا ہے، وہ بھی بیمار کرنے کا باعث بنتی ہے. اور حدیث کی روح سے جو اسلام میں ہمیں اس کا ملتا ہے کہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا بھی ہے اور دوسرا اس کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے. جی، اس جمائی کے ساتھ بولنا یا ہنسنا یا رونا یا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کھانسنے کے آداب بھی بتا دیجیے. جی، کھانسی کے وقت بھی کوئی کپڑا، رومال وغیرہ اپنے منہ کے آگے رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں تک وہ جراثیم نہ پہنچے. اور اسی طرح اگر تھوک وغیرہ یا بلغم وغیرہ آئی تو اس کو پراپر جگہ پہ جا کر ڈسپوز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے قوم میں، ہم لوگوں میں بہت بری عادت ہے ہر جگہ تھوکنے کی، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ہر جگہ. تو یہ بھی جراثیم کو پھیلانے کا باعث بنتا ہے اور لوگوں کے لیے انتہائی کراہت اور تکلیف کا باعث، دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو جاتا ہے. یہ بتائیے کہ کون سی بیماریاں دوسروں کو منتقل ہو سکتی ہیں؟ جو ہماری سانس کی اور پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں جس میں ٹیوبرکلوسس بھی آ جاتا ہے، یعنی ٹی بی وغیرہ بھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز ہیں ہماری تھروٹ کی، اور یہ ساری منتقل ہو جاتی ہیں بلغم کے ذریعے سے باہر. اور جہاں جہاں وہ کھانسی کے اثرات جاتے ہیں، اگر کوئی قریب بیٹھا ہے یا ہمارے ہاتھ ہیں یا قریب لوگ بیٹھے ہیں تو ان تک بھی وہ ڈائریکٹ منتقل ہو جاتا ہے. دیکھیے کہ اگر ہم کسی بھی بے احتیاطی کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی مثلا بیماری منتقل کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو اس شخص کو جتنی بھی تکلیف ہوگی اس میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا نا، ہے نا. تو اس لیے ہم سب کو دوسروں کو تکلیف دینے سے خود کو بچانا ہے، چاہے وہ واش روم میں کموڈ کا صحیح استعمال ہو یا پھر برتن دھونے کا معاملہ ہو یا صحن کی صفائی ہو یا کپڑوں کی صفائی ہو، کوئی بھی چیز ہو تو اس کو صرف اپنا ذاتی عمل نہ کہیں. مثلا اگر آپ خاتون خانہ ہیں اور برتن ٹھیک نہیں دھوتی جس کی وجہ سے سارا گھر بیمار ہے تو آپ سب کے لیے مصیبت کا باعث ہے نا، رحمت کا باعث تو نہ ہوئے. کیا خیال ہے؟ آپ گھر صاف ہی نہیں کرتی اور گھر والوں کو ڈسٹ الرجی ہے، کیا آپ سبب نہیں ہے ان کی تکلیف کا؟ ہے نا. تو بنیادی ذمہ داری تو عورت پر ہی آتی ہے نا، مردوں نے تو نہیں گھر صاف کرنا ہوتا. بہت سے لوگ جیسے جھاڑو لگاتے ہیں نا، سامنے سے لگا لیں گے، بیڈ کے نیچے سے، کونے خدرے سے، کبھی نہیں توفیق ہوئی کہ ان کو ہلا کے الگ کر کے تھوڑا وہاں سے بھی کوڑا کرکٹ نکال لیں. اسی وجہ سے شفٹنگ کے بعد جو گند مچتا ہے وہ اسی چیز کا ہوتا ہے. انہوں نے بہت کام کی بات بتائی ہے جس کا عام طور پر ہمیں دھیان بھی نہیں جاتا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ جانور بیمار ہوتے ہیں. اب جب بازار سے گوشت آتا ہے
یا مرغی بھی اگر خود بھی ذبح کرے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کہ وہ اس نے کیا کھایا ہوا ہے یا کیا بیماری ہے اس کو. اب اس کا جو میٹ ہم کٹنگ بورڈ پہ کاٹتے ہیں چھری وغیرہ، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اسی چھری سے ہم سبزی اسی بورڈ پہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو گوشت تو ہم پکا کے کھائیں گے، لیکن کچا سیلڈ جو ہے وہ را سیلڈ ایسے ہی کھا لیں گے، اور وہ بیکٹیریا اس کے ساتھ جسم میں اگر چلا گیا تو وہ کئی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سلیقے کی، احتیاط کی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم توجہ نہ دیں تو خود بھی سفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے امید ہے کہ گروپ سٹڈی میں ہر کلاس جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں، جتنے بھی گروپ انچارجز ٹیچرز ہیں، سب اپنے اپنے تجربات شیئر کریں گے اور ان معلومات کو کوشش کریں کہ ہم کمپائل کر کے پرنٹ ہی کرا دیں تاکہ آپ سب کی آئندہ زندگی کی آسانی کے لیے کام آئے. ایک اور چیز جو کچن میں ہوتی ہے وہ کوڑے کا ڈسپوزل ہے. کوڑے کو کہاں ڈالا جاتا ہے، پھر کوڑا کب اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو کاکروچز اور چوہے وغیرہ کی پرورش ہے اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں، کیونکہ وہ کیری کرتے ہیں ادھر سے ادھر. جی. اور پچھلے دنوں یہ ہاسپٹلس میں شامت آئی ہوئی تھی کیونکہ پیمس میں کہیں ان کے چوہوں کی بہت زیادہ تعداد ہوگی اور انہوں نے نیو بورن کو کاٹ لیا تھا چوہوں نے. تو یہی ہوتا ہے کہ کچن سے یوزلی یہ چیز اسپریڈ ہوتی ہے. دیکھیے اگر ہم سنت پر عمل کریں، رات کو ہر برتن الٹا کریں، سنک میں کوئی چیز نہ چھوڑیں. بعض اوقات ہم سنک دھو لیتے ہیں لیکن سنک کی جالی کے اوپر کیا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی گوشت کا ٹکڑا، کوئی ہڈی، کوئی بھی اس طرح کی چیز. اب کیا ہوتا ہے، ہم نے تو دھو لیا سب کچھ، صرف اس سے ایک نالی کو صاف نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، کاکروچز پیدا ہوئے اور چوہے وغیرہ باقی چیزیں، اور پھر وہی ہمارے برتنوں میں بھی پھر جاتے ہیں کیونکہ کھلے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح بیماریاں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. جی بعض اوقات انڈے دھلے ہوئے نہیں ہوتے اور لوگ اسی طرح روٹی بنا رہے ہیں اور انڈا توڑ لیا اور پھر اسی ہاتھ سے دوبارہ آٹا لے لیا. یعنی کہ اصل میں جب تک آپ کے اندر ایک سینس نہیں پیدا ہوگی نا صفائی کی اور گندگی سے کراہت نہیں آئے گی جب تک، تو بات نہیں بنے گی. جی انڈیا سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا تو انہوں نے میٹنگ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ زیادہ تر مرغی کی خوراک جو ہے وہ انڈیا سے آتی ہے، اور مرغی بھی پاکستان میں بھی سنا ہے بہت مرغی آتی ہے وہاں سے، مڈل ایسٹ میں تو بہت جاتی ہے. تو اس سیٹ آپ لوگوں کو پتا ہے یہ مرغی کی خوراک بنتی کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو بڑے بڑے ہیوج بہت میسیو جو رولرز ہوتے ہیں، کہتے پورے کا پورا وہ جو ہوتا ہے نا پگ اس میں گھسا دیتے ہیں، سر وہ اس کے اندر وہ مل آؤٹ ہو کے نکلتا ہے، اس کا وہ کچومر قیمہ بن کے نکلتا ہے، دین دے ڈرائیڈ، اور اس کے اندر ہر چیز ہوتی ہے، آل انکلوڈیڈ ان دیٹ. اور وہ کہتا ہے کہ مرغی کی خوراک ہے اور آپ لوگ کھاتے ہیں. اور وہ بار بار وہ سکھ جو تھا ان کا اکالی دل کا پریزیڈنٹ ٹائپ تھا اور ہمارے بہت سارے بڑے بڑے مولوی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنی شرمندگی ہوئی، کہتا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، مطلب دیٹ واز دا اونلی تھنگ ہی واز یوزنگ بار بار کہ آپ لوگ مسلمان ہیں. کہتا ہے گھروں میں لوگ لے کے جاتے ہیں مرغی کی خوراک. آپ یہ مت سمجھیں کہ خالی جو پولٹری فارمز ہیں ان میں ہوتی ہے اور یہ سستی بھی پڑتی ہے. دیٹس واٹ ہی واز سیئنگ. تو میں دل میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ تو اس سے بہت زیادہ بڑھ کے پاکستانی ہم کرنے لگ جاتے ہیں اس طرح کی حرکتیں. ہمارے یہاں تو وائلڈ بور بہت عام ہے. دس از ایک بہت بڑی آنکھیں کھولنے والی حقیقت ہے اور ہم لوگوں کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اور خوراک کا براہ راست اثر جو ہے اخلاق پر ہے. جی السلام علیکم. ہمارا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نا ڈارک کلرز یوز کرتے ہیں کہ گند نظر نہیں آئے. اس کے اوپر نا بیٹھنے کی گدیاں ہیں، کشنز ہیں، وہ بھی ڈارک کلرز کی. اس میں یہ ہے کہ پھر گند ابزارب ہوتا جاتا ہے اور وہ اندر ہوتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وائٹ کلر پسندیدہ مردوں کے لیے کہا تو وہ ایک وائٹ کلر یا لائٹ کلر جو ہے نا الارم ہوتا ہے. اس میں ذرا سا بھی کچھ آ جائے تو وہ اپنے آپ کو کرتا ہے کہ بھی میں گندا ہو گیا ہوں. تو میں اپنی بیٹی کے گھر گئی تو اس نے اپنا کوئلٹ کور بھی اور بیڈ شیٹ بھی وائٹ بنائی ہوئی. تو میں بڑی حیران ہوئی. فوراً میں نے کہا تو گندا ہو جائے گا، چھوٹے بچے ہیں اس کے پاؤں لے کے. تو اس نے کہا یہ ٹریننگ ہے بچوں کی کہ وہ ہاتھ پاؤں اگر گندے لے کے ان پر آئیں گے تو مجھے پتا چل جائے گا. السلام علیکم. میں کچھ عرصے آسٹریلیا میں رہی اور ادھر سے سب سے زیادہ جو میں نے چیز سیکھی وہ یہ تھی کہ ان کی صفائی کا انتظام اور ریسائکلنگ کانسیپٹ ان کا، کہ انہوں نے سبھی گھروں میں الگ الگ ڈسٹبنس پرووائڈ کیے ہوئے جس میں آپ نے دودھ کی بوتلیں پھینکنی ہے اور نیوز پیپر پھینکنا ہے. یہاں تک کہ دودھ کی بوتلوں کا جو ڈھکن ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ الگ پھینکنا ہے، اس کی ایک الگ جگہ ہے. وائی؟ بیکاز جس طرح یہ ابھی بات کر رہی تھی کہ وائٹ کلر جو ہے وہ آرام سے ڈیکمپوز ہو جاتا ہے اور ریڈ کلر نہیں ہوتا. اور اسی طرح کوئی بھی کلر جو بنایا جاتا ہے وہ وائٹ سے بنایا جاتا ہے، تو اونلی وائٹ کلر ڈیکمپوز ہوتا ہے اور باقی کلرز نہیں ہوتے. اور یہ چیز انہوں نے بچوں کے اسکول میں، زین کے اسکول میں اتنی، یعنی شروع ایج سے، زین واز ان جسٹ کنڈر گارڈن اور وہ ڈے کیئر ٹائپ میں تھا، کہ وہاں سے ان کو یہ بات ڈالنی شروع کی ان کے اس میں. اور وہاں پہ پراپر گاربیج ٹرک آتا تھا ان کے اسکول میں، وہ لا کے کھڑا کیا جاتا تھا. اس میں 3 طرح کے کلرز کے ڈسٹبنس ہوتے تھے، یلو، ریڈ، گرین، اور ان کو پتا ہوتا تھا کس میں کیا چیز ڈالنی ہے. تو آئی تھنک ہمارے اسکول سے یہ چیز اسٹارٹ کرنی چاہیے
کہ بچوں کو تربیت کے کس طرح ڈسپوز کیا جائے اپنا گاربیج نا. یہاں تو آپ شروع کرا کے جائیں, ٹھیک ہے, اور تو کوئی کرے گا یا نہیں تو ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح کہ اگر گاربیج پھینکنا ہے تو اگر وہ پراپرلی ٹائڈ اپ نہیں ہوتا تھا تو وہ ہمارا گاربیج نہیں لے کے جاتے تھے. They used to leave it. اور مجھے پھر افسوس ہوتا تھا وہ 2 ہفتے کا گاربیج جمع ہو جائے گا. تو پراپرلی ٹائی اپ کرنا کہ ہم اپنے گھر سے تو نکال دیتے ہیں مگر باقیوں کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں. اور اسی طرح بھاگ جاتی ہیں دودھ لینے کے لیے یا کوئی بھی چیز لینے کے لیے, اور اس میں پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ کو کہ رات کو کیا چیز پھر کے گئی ہے. بالکل. اور وہ نقصان دے سکتی ہے. اسی طرح جب روٹی بناتے ہیں تو اس کا جو خشک آٹا ہوتا ہے وہ شیلف کے اوپر بہت زیادہ بکھرا ہوتا ہے, اوون پہ بھی شیلف پہ بھی بکھرا ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں لائٹ بجھا دیں اس کے بعد آپ آ کے دیکھیں کتنے لال بیگ اس پہ ہوں گے, اور پھر دوبارہ آ کے دوبارہ اسی پہ روٹی بنا دی جاتی ہے. اور اگر ان چیزوں کی طرف کسی کو دھیان دلایا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے, ایسے کیوں تنگ کیا جاتا ہے. اب میں نے آپ کو اوپن ہینڈ دیا ہے, اپنے اپنے گروپ میں 100 باتیں لکھیں اور جتنا کچھ آپ اس میں ڈال سکیں ڈالیں تاکہ پراپر چیز ایک تیار ہو جائے اور سب کا فائدہ ہو, عمل کے قابل بھی ہو. اور پھر ایک اور بات ہے, کچھ عرصے کے بعد بھولنے لگیں گے. جو کام جس طرح کا آپ یاد رکھنا چاہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں پر لکھ کر, کچھ چیزیں فریج کے اوپر کہ فریج کی صفائی فلاں دن کرنی ہے, اس میں یہ چیز نہیں رکھنی, یہ نکالنی, وہی اسٹیکر لگا دیں. اسی طرح باقی جگہوں پر بھی اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے تو انسٹرکشنز اپنے لیے لکھ کے لگا لیں گھروں میں, ٹھیک ہے. چلیے ہم تھوڑا سا آگے. اس کا موضوع ہے جسمانی صحت اور غذا, کھانا پینا. سب سے پہلی بات, ایمان والوں کو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ البقرہ 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں, اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے, بس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے. یعنی گلی سڑی چیزوں سے, گندی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ سڑان کا باعث بنتی ہے. شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی بہن ام عبداللہ نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا پیالہ بھیجا, لیکن آپ نے ان کے قاصد کو واپس بھیج دیا. کہا کہ پوچھ کر آؤ یہ دودھ کہاں سے لیا ہے. انہوں نے جواب بھیجا کہ یہ میری بکری کا دودھ ہے. آپ نے قاصد کو دوبارہ واپس کر دیا کہ پوچھو کہ وہ بکری کہاں سے لی ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنے مال سے خریدی. پھر آپ نے دودھ پیا. دوسرے دن ام عبداللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جنہوں نے دودھ بھیجا تھا. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا خیال کرتے ہوئے دودھ کا پیالہ بھیجا تھا, لیکن آپ نے میرے قاصد کو میری طرف پلٹا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ صرف طیب چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو, طیبات میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. نیک عمل ہو ہی اس وقت سکتا ہے جب آپ کا کھانا طیب ہو. ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ مرغیوں کی جو خوراک ہے وہ پگ سے بن رہی ہے, تو ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہر شخص کا یہ کانشیس بیدار ہو جائے کہ جو وہ کھا رہا ہے اس کا سورس کیا ہے, تو آپ دیکھیے کہ پیچھے سے پیچھے جب ہم جائیں گے تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں, طیب ہے یا نہیں. کعب بن عجرہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اے کعب بن عجرہ, کوئی گوشت ایسا نہیں جو حرام مال سے پرورش پاتا ہو مگر آگ ہی اس کے حق میں لائق تر ہے. اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے کہ وہ آگ میں ہی جلایا جائے. کون سا گوشت؟ جو حرام سے پلا ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, بے شک اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی قبول کرتا ہے, اور اللہ نے مومنوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا حکم رسولوں کو دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے رسولو, پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو, بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں. اور فرمایا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. پھر ایک شخص کا ذکر کیا جو دور دراز مقام کا سفر کرتا ہے, پراگندہ حال غبار آلود صورت میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے, کہتا ہے, اے میرے رب, اے میرے رب. حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام, لباس حرام, اس کے گوشت پوست کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے. ایسی حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ سارے کا سارے نجس اور اللہ پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی چیز ہرگز نہ کھاتے تھے, اسے آگے بڑھا دیتے تھے, دوسروں کو دے دیتے, ہدیہ کر دیتے, لیکن آپ ہدیہ شوق سے قبول کرتے.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن بن علی نے زکوٰۃ کی کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تو آپ نے فرمایا کخ کخ تھو تھو نکالو اسے. پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ کا مال نہیں کھاتے؟ یعنی صرف خود نہیں بلکہ بچے کو بھی نہیں کھانے دیا. مومن اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے پاکیزہ چیز کی طرف مائل ہوتا ہے. مسند احمد میں ہے مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے اور جس پہ بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے. دیکھیے شہد کی مکھی جا کے خاموشی سے آرام سے رس چوس لیتی ہے لیکن پھول پہ کچھ بھی زد نہیں آتی، اس کو خراب نہیں کرتی. تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی اور جس پہ بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے. پھر اسی طرح کھانے پینے میں اسراف سے بچنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. الاعراف 31. کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو. یعنی کھانے پہ بھی فخر نہ کرو اور اسی طرح لباس پر بھی نہیں، کیونکہ کھانا پینا لباس یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں اگر کسی کو یہ نعمت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہو. کھانے پینے میں سادگی. حضرت انس فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی دیکھی ہو، چپاتی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی کہ پوری کی پوری بکری ایک ہی طرح تیار کر دی جائے کھانے کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی. یعنی 2 وقت پراپر میل نہیں ہوتا تھا، میل ایک ہی اور اس کے ساتھ باقی کوئی بھی را چیز. ہمارا 3 وقت کا کھانا تو وہاں 1 وقت کا کھانا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پے در پے 3 دن تک سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکے. یعنی 3 consecutive days ایسا کھانا نہیں ملا یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے. اسی طرح یہ ہے کہ جسمانی ضرورت مثلا قد کاٹ، عمر، کام کاج کی نوعیت کے اعتبار سے بھی غذا کا تعین کرنا چاہیے اور اس کی مقدار کا بھی. اسی طرح سادہ اور متوازن غذا زیادہ بہتر ہے. کھانا بھوک لگنے پر ہی کھانا چاہیے اور کچھ بھوک ابھی رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے. 1/3 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی، 1 حصہ سانس کے لیے خالی رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نے پیٹ سے بدتر برتن نہیں بھرا. یعنی کوئی بھی برتن جو انسان بھرتا ہے تو پیٹ سے بدتر کوئی چیز نہیں جسے کوئی بھرے. ابن آدم کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں. اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ہو تو پیٹ کے 3 حصے کر لے، 1 کھانے کے لیے، دوسرا پانی کے لیے، تیسرا سانس لینے کے لیے. اسی طرح بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لیا. آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو روکو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے. قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوک اس کو لگے گی جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے. قیامت کے دن اتنا طویل دن ہے نا، حشر کا میدان. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقصر من جشائک، تم اپنے ڈکار کم کرو، یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے، کیونکہ جو لوگ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں وہ آخرت میں سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا. ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا. بعد میں ابن عمر نے کہا آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے مت لانا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. اور دوسری روایت میں کہ آپ نے فرمایا مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق 7 آنتیں بھر لیتا ہے. یہ کیوں انہوں نے کہا کہ اس کو مت لانا آئندہ؟ کمپنی کا اثر ہوتا ہے. جب آپ کے ساتھ کھانے والا بہت تیز کھا رہا ہو، بہت زیادہ کھا رہا ہو یا دیر تک کھاتا رہے تو پھر آپ کو بھی اتنی دیر بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر آپ منہ بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے، آپ بھی کچھ کھاتے رہیں گے بغیر بھوک کے. اسی طرح کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی کہ ایک دفعہ کھا لیا پھر کسی اور نے آفر کیا، پھر کھانے بیٹھ گئے، کوئی اور کھانے لگا اس کے ساتھ بیٹھ گئے. خصوصاً خواتین کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ گھر میں سب لوگ اگر ایک وقت میں موجود نہ اور مل کے کھانا نہ کھا رہے ہوں تو ایک آیا اس کے لیے گرم کیا، اس میں سے کچھ چکھ لیا، دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے، تیسرے کو کمپنی دے دی اور یوں کھانے کا سلسلہ چلتا ہی رہا. عطیہ ابن عامر جہنی فرماتے ہیں میں نے سلمان رضی اللہ عنہ کو سنا، انہیں ایک کھانا کھانے پر اصرار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا جتنا کھا لیا وہی کافی ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو لوگ دنیا میں زیادہ سیر ہونے والے ہیں قیامت کے دن زیادہ عرصے تک بھوکے رہیں گے. یعنی حشر کے میدان میں صرف لذت کے لیے نہیں کھانا چاہیے، یعنی صرف ٹیسٹ کے لیے، کیونکہ بہت سا جنک فوڈ کس لیے کھایا جاتا ہے؟ صرف مزے کے لیے.